آپ بیڈ پر جاتے ہیں، لائٹ بھی بند ہے، فون بھی بازو رکھا ہوا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں اور نیند نہیں آتی ہے، اور کبھی پوری رات گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسومنیا یعنی نیند نہ آنا صرف سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے ڈیلی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں، جو ہماری باڈی میں امبیلنس پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے۔ آج ہم انہی ریزنز کو اور انہی اسباب کو 5 اسباب میں کلاسیفائی کر رہے ہیں، جس کا ہم ماڈرن اور یونانی کانسیپٹ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں اور نیند نہ آنے کی شکایت پیش کرتے ہیں، تو ان میں سے بعض لوگ سلیپنگ پلس لے لیتے ہیں، اور بعض لوگ آنے سے پہلے موبائل اسکرولنگ کا بھی شکار ہوتے ہیں، موبائل اسکرولنگ کرتے کرتے ساری رات نکل جاتی ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا برین ہی اوور ایکٹیو ہے، لیکن انالیسس کرنے پر اور ان کا مزاج سمجھنے پر کچھ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے نیند آتی کیسے ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ نیند جو ہے ماڈرن سائنس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 2 اسباب اس کے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا جو ہے سرکیڈین ردم ہے، یعنی ہمارے جسم میں ایک بایولوجیکل کلاک ہے جو ایک ردم کو پسند کرتی ہے۔ آپ ایک دن 10 بجے سوئے، دوسرے دن 10 بجے سوئے، تیسرے دن 10 بجے آپ سوتے ہیں، پھر چوتھے دن آپ کو آٹومیٹیکلی 10 بجے نیند آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ بایولوجیکل کلاک اور ایک ردم کے تحت ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے سلیپ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، ہمارے برین میں کیمیکلز کا ایسا بلڈ اپ ہوتا ہے کہ برین فٹیگ ہوتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے اور آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ یونانی کی اگر ہم بات کریں تو یونانی میں 2-3 وجوہات ہیں نیند آنے کے۔ سب سے پہلی وجہ ہے رطوبت، اور دوسری وجہ ہے سکون اعصاب، یعنی آپ کے نروس آپ سکون محسوس کرنے لگ جاتے ہیں حالت نیند میں جب نیند آنے لگتی ہے، اور تیسری جو ہے حرارت ہے، اعتدال کے ساتھ حرارت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن اگر خود دماغ میں جب خشکی آ جائے یا کوئی خراب حرارت پیدا ہو جائے جو فساد پیدا کر دے، یا اضطراب یعنی اینگزائٹی اگر بڑھ جائے، تو نیند آنے میں پرابلم ہو جا سکتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 5 ریزنز جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ سب سے پہلا ریزن ہے لیٹ نائٹ ڈوپامن سٹیمولیشن، یعنی آپ کا موبائل پر رات دیر تک اسکرولنگ کرتے رہنا۔ اس سے نہ صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بلکہ آپ کا برین بھی اوور ایکٹیو موڈ پر چلے جاتا ہے۔ بلو لائٹ آپ کی میلاٹونن کو کم کرتی ہے جو برین کو سلانے کے لیے ضروری ایک کیمیکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سیروٹونن لیولز بھی آپ کے خراب ہو جاتے ہیں اوور ڈوپامن سٹیمولیشن کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ اینگزائٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یونانی نظریے کی اگر ہم بات کریں تو حرارت دماغ اور اضطراب یعنی اینگزائٹی جو اس موبائل اسکرولنگ کے نتیجے میں ہوتی ہے، یہ نیند کی دشمن ہے۔ اب اس کا علاج مائکرو فکس ہم کیا کریں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل استعمال نہ کریں۔ دوسرا ریزن ہے چائے پینا، اور وہ بھی رات کے ٹائم چائے پینا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رات کی چائے تو ایک نارمل سی چیز ہے، لیکن چائے میں موجود کیفین کی ہاف لائف 6 to 8 آورس ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برین ایکٹیو ہو جاتا ہے، سلیپ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے، اور آپ کی ڈیپ سلیپ کم ہو جاتی ہے، اور گٹ یعنی انٹسٹائنس کی اور ایلیمنٹری کینال کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس ریزن میں یونانی نظریے کی بات کریں تو چائے ہار اور یابس ہے، یعنی گرم اور خشک مزاج والی ہے، اور نروس سسٹم کو، نظام اعصاب کو ایکسائٹ کرنے والی ہے، جس کی وجہ سے خشکی پیدا ہوتی ہے اور اضطراب پیدا ہوتا ہے اور نیند نہیں آتی ہے۔ تو اس کا فکس، مائکرو فکس یہ ہوگا کہ آپ رات کے وقت 6-7 بجے، شام کے 6-7 بجے سے پہلے، اگر آپ کو چائے کی عادت ہے بھی تو 6-7 بجے سے پہلے آپ چائے نہ پئیں۔ تیسرا ریزن ہے لیٹ ہیوی ڈنر کرنا۔ جب آپ رات میں ہیوی ڈنر کرتے ہیں تو باڈی ریپیئر موڈ پر نہیں جاتی ہے، اور باڈی کو سوتے وقت ریپیئر موڈ پر جانا ضروری ہے، اور اگر آپ سو بھی جاتے ہیں
تو پھر آپ بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ایکٹیو رہتا ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے، اور ایسڈ ریفلکس بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایسیڈیٹی آپ کے معدے میں اور ایسوفیگس میں تھی، معدے سے ایسوفیگس میں آ جاتی ہے اور آپ کو سینے میں جلن وغیرہ پیدا ہو جا سکتی ہے، اور بلوٹنگ، انڈائجیشن بھی ہو سکتا ہے۔ یونانی کی اگر ہم بات کریں تو ہم اسے کہتے ہیں سوء ہضم، ہضم کی خرابی، اور امتلا یعنی رگوں کا پر ہو جانا، بھر جانا، جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے اور آپ کی قوت ہضم ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مائکرو فکس یہ ہوگا کہ رات سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے آپ ڈنر لے لیں، اور ہو سکیں تو ہلکا پھلکا ڈنر لیں۔ چوتھا ریزن ہے اینگزائٹی رومینیشن لوپ، یعنی جب آپ بیڈ پر جاتے ہیں تو بیڈ پر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تھاٹس بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے، زیادہ اوور آپ سوچنے لگ جاتے ہیں، اینگزائٹی ہوتی ہے، اور ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور کورٹیسول لیولز جو سٹریس ہارمون ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور مینٹل ہائپر اراؤزل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے۔ یونانی نظریے کی اگر ہم بات کریں تو اضطراب اور زیادہ سوچنے کی وجہ سے قوت متخیلہ متحرک ہو جاتی ہے، یعنی جو خیال کرنے کی جو آپ کی قوت ہے وہ اوور ایکٹیو ہو جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تحریک زیادہ ہوتی ہے، اسٹیمولیشن زیادہ ہوتا ہے، اور آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو اکثر لوگوں کو اوور تھنکنگ کی عادت ہوتی ہے، جب وہ بیڈ پر جاتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ کیا کریں کہ برین ڈمپنگ، تھاٹ ڈمپنگ اگر وہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، یعنی جو خیال آ رہے ہیں اس کو ایک پین پیپر پر لکھ لیں۔ جب آپ کے خیال پین پیپر پر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو آپ کے برین کو کافی حد تک سکون مل جاتا ہے۔ پانچواں ریزن ہے مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی اور گلوکوز انسٹیبلٹی، گلوکوز میٹابولزم کی انسٹیبلٹی۔ اکثر لوگ صرف اپنے ہارمونز کو، میلاٹونن وغیرہ کو بلیم کرتے ہیں، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ بعض مائکرو نیوٹرینٹس جیسے آئرن، یا جو ہے وٹامن بی کمپلیکس، وٹامن ڈی، اور اسی طرح کے دیگر میگنیشیم وغیرہ کی آپ کو ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے، یا گلوکوز کی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، انسولین کی پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے۔ تو اس کا مائکرو فکس کیا کریں؟ اس کا مائکرو فکس یہ ہوگا کہ آپ بیلنسڈ ڈائٹ لیں، سارے نیوٹرینٹس، سارے پروٹین، سارے منرل، سب کچھ آپ کی ڈائٹ میں بیلنس ہونے چاہیے، تب آپ کو نیند بہتر آ جائے گی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سلیپنگ پلس لے لیں تو آپ کو نیند آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے ریزن کو فائنڈ آؤٹ نہ کریں، ڈاکٹر سے ڈسکس نہ کریں، اور اس ریزن کو ٹریٹ نہ کریں، تب تک سلیپ ریسیٹ آپ کو نہیں ہوتا ہے۔ کامنٹ میں آپ سلیپ ریسیٹ لکھیے، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایسی ہیبٹس بتلاؤں گا جس سے کہ آپ اپنی سلیپ کو نارملی ریسیٹ کر پائیں گے۔ اور یاد رکھیے، نیند ایک لگژری نہیں، باڈی کا ریپیئر سسٹم ہے۔